معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی تفسیر پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے لے کر کے 12 تک کی تفسیر میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے جتنی توفیق دے گا انشاءاللہ اتنی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ اس وقت پیش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 1 اور 2 اور 3 میں یہ فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے کہ وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب اس کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے شدید عذاب کا ذکر فرمایا تھا۔ آج فرماتا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرات محترم، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ فرماتا ہے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حال پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعجب فرمایا، تعجب کا اظہار فرمایا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یوم عظیم، بہت بڑے دن میں، یعنی قیامت کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں پر تعجب کا اظہار فرمایا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں اور کم دیتے ہیں، کہ ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ جب بارگاہ خداوندی میں ان کو حاضر ہونا پڑے گا تو وہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، تو اس کا حساب وہ کیسے دیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو مر گیا تو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کو اٹھایا نہیں جائے گا؟ اور آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یوم عظیم، بہت بڑے دن میں، عظیم دن میں۔ وہ عظیم دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو عظیم کیوں فرمایا؟ کیونکہ قیامت کا دن نہایت ہی خوفناک، ہولناک، شدید پریشانیوں کا دن ہوگا۔ وہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے لیے تو ایسا لگے گا کہ بس نماز فرض ادا کی اور قیامت کا حساب و کتاب سب ختم ہو گیا، قیامت کا جو ماحول ہے سب ختم ہو گیا، اور میدان حشر کا حساب و کتاب بس فرض نماز کے وقت کی مقدار اتنے کم وقت میں ایسا لگے گا کہ گزر گیا۔ اور جن کے اعمال درست نہ ہوں گے ان کے لیے تو یہ دن پہاڑ برابر رہے گا، پہاڑوں کی طرح عظیم، گزرے گا ہی نہیں، اور پریشانی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوم عظیم، اس سے مراد قیامت کا دن ہے یا یوم جزا، حشر کا میدان ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کے متعلق
سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المطففین کی تفسیر میں فرمایا کہ حتیٰ کہ اس دن ایک شخص اپنے پسینہ میں آدھے کانوں تک ڈوبے ہوگا، یعنی یوم عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں، وہ قیامت کا دن یا یوم جزا، اس دن کے تعلق سے اس کی تفسیر میں خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قرآن کی تفسیر رسول کی زبانی تفسیر بالقرآن، حدیث پاک سے سرکار کی زبان سے قرآن مقدس کی اس آیت کی تفسیر جو ہوئی وہ یہ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا عظیم ہوگا کہ اس دن جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسی ویسی پریشانیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے پسینے میں آدھے کانوں تک ڈوبا ہوگا، اس کے اعمال کے حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ وہ عظیم دن، بہت ہی ہولناک دن، ٹینشن والا دن، پریشان کرنے والا دن، کانوں تک وہ ڈوبا ہوگا، آدھے کانوں تک۔ اور حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پہ آ جائے گا۔ آج کروڑوں میل دور ہے سورج، اس کی گرمی، اس کی شدت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے شباب پر ہوتا ہے، اور آج سورج کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے تو یہ گرمی کا عالم ہے۔ بروز قیامت سورج کا چہرہ آ جائے گا دنیا کی طرف، اور 1 میل کی دوری پہ آ جائے گا، کروڑوں میل کی دوری پہ نہیں، 1 میل کی دوری پہ سورج آ جائے گا۔ سرکار فرماتے 1 میل کی سورج کو لوگوں سے قریب کر دیا جائے گا، 1 میل، حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کی مقدار پر ہوگا، بس 1 میل ہی دوری پر ہوگا۔ پھر لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سرکار فرماتے کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے کوکھ تک پسینہ ہوگا، اور کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کوئی پسینہ کسی کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا، یعنی منہ تک پسینہ آ جائے گا، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس طریقے سے اشارہ فرمایا کہ پسینہ اس کے منہ میں لگام کی طرح ہو جائے گا، یعنی یہاں تک پسینہ آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے بروز قیامت یا بروز حشر وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اتنا عظیم دن ہوگا، اتنا خوفناک دن ہوگا وہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، معجم کبیر میں بھی ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن مومن پر آسان کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس سے بھی کم وقت میں وہ دن اس پر گزر جائے گا۔ یعنی یہ جو شدید، خوفناک، ہولناک، ٹینشن، پریشان کرنے والا جو دن ہوگا قیامت کا دن، وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مومن نہیں ہوگا یا بدعقیدہ ہوگا، اس کے اعمال نہایت ہی خراب ہوں گے، اور جو مومن ہوگا اس پر اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت وہ دن آسان کر دے گا، یہاں تک کہ فرض نماز پڑھنے کی مقدار میں وہ دن گزر جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ مطففین کی آیت نمبر، اس میں اور بھی دیگر حدیثیں ہیں جس میں یہ فرمایا، اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک ضمنی بات اور بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اس دن کے بارے میں تو بتا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس تعلق سے بھی متعدد حدیثیں ہیں اور الگ الگ حدیثیں ہیں۔
جس میں کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے، ہم سب آپ کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح کے بعض اجمیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے صحابہ کو کھڑے ہونے سے منع فرما رہے ہیں تو پھر بھلا کوئی کسی دوسرے کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، لہٰذا کوئی اگر آ جائے پیر بزرگ عالم تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں، مگر بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جو اصحاب فضیلت ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جانا یہ جائز ہے اور مستحسن ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کو ماننے پر تیار ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ قریب سے ایک دراز گوش پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ قریب آ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے اور یہ لائق تعظیم ہے، تعظیماً ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمرو بن سعید بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں آپ کے رضائی والد آ گئے، آپ نے ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اپنا کپڑا بچھا دیا، سو وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کی رضائی ماں آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر انہیں بھی بیٹھنے کے لیے دے دیا، وہ بھی بیٹھ گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے رضائی بھائی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس سے پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رضائی بھائی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہوئے، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے استاذ کے لیے، اپنے پیر کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ طول نہ کر کے میں آگے بڑھوں، سورہ مطففین آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا صحیفہ اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگا ہوا ایک صحیفہ ہے، اور کافروں کا سجین صحیفہ اعمال جو ہے وہ سجین میں ہے۔ سجین کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فجار کی ارواح اور ان کے اعمال سجین میں ہیں۔ جو فجار ہیں، فجار سے مراد یہاں پر جو صاحب ایمان نہیں ہے، کفار و مشرکین ہیں، ان کے جو صحیفہ اعمال ہیں وہ سجین میں ہیں۔ اور سجین کیا ہے؟ تو کہتے سجین، مجاہد نے کہا کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے، اس چٹان کے نیچے فجار کا صحیفہ اعمال ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے، نے فرمایا کہ جب کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کا وقت آنے پر اس کو بالکل مہلت نہیں دیتے، یعنی جیسی ہی پہنچتے ترنت اس کی روح نکالتے ہیں اور فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کو وہ شر دکھاتے ہیں، وہ فرشتے اس کو اس کا شر دکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، پھر اس کو 7ویں زمین تک اتارتے ہیں، اور وہی سجین ہے، اور وہی فرشتے اس کا صحیفہ اعمال رکھتے ہیں، یعنی اس کو بالکل اس کی روح کو لے جا کر سجین میں، اور اس کے جہاں اس کا صحیفہ اعمال ہے، یعنی 7 طبق زمین کے نیچے سجین ایک چٹان ہے، اسی چٹان کے نیچے اس کے روح کو رکھی جاتی ہے، اور اسی چٹان کے نیچے اس کا صحیفہ اعمال بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا سجین جہنم میں ایک کھلا ہوا کنواں ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کتاب مرقوم، کتاب مرقوم کا ذکر فرمایا کہ اس سے مراد وہ صحیفہ ہے جس میں ان کے اعمال لکھ کر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ جو فرشتوں نے لکھ دیا اور لکھنے کے بعد جیسی اس کی روح نکالی گئی اس پر مہر لگا دیا گیا، اور مہر لگا کر کے وہ سجین یعنی 7 طبق زمین کے نیچے جو سجین نام کا چٹان ہے اس کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں نہ کمی کی جاتی ہے اور نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سورہ مطففین کے آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، آپ نے کیا سمجھا کہ سجین کیا ہے؟ یہ سجین کی تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سجین جو ہے اس کی جو بھیانک وجود ہے جو اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، کہ آپ نے کیا سمجھا کہ سجین کیا ہے۔ اور آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کی تکذیب کرتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کی تکذیب صرف سرکش گنہگار ہی کرتا ہے، دوسرے اس دن کی تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 10 سے 12 تک کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی ہے، حشر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے، حشر کا میدان قائم نہیں ہوگا، حساب و کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، میزان عمل قائم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ویل للمکذبین، کہ تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ یہ ویل جو ہے، ویل کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ویل یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں جہنمیوں کا پیپ آ کر جمع ہوتا ہے، اس وادی کا نام ویل رکھا گیا ہے۔ تو جو تکذیب کرنے والے ہیں قیامت کا، روز حشر کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، ان سبوں کو جو وہ وادی ہے ویل جہاں پر جہنمیوں کے پیپ بہ بہ کر کے جمع ہے، اسی میں ان سبوں کو رکھا جائے گا، اسی میں اس کو عذاب دیا جائے گا، شدید عذاب اس کو وہیں پر ہونے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، آیت نمبر 4 سے لے کر کے 12 تک کی تفسیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگر بولنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت سے یہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ حضرات اور مجھے سب کو اس پر عمل کرنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔